الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کئی اجتماعات سے کلمہ طیبہ کے اسرار و رموز اور معنوی تقاضوں کے حوالے سے آپ باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ آج چونکہ کل شب معراج ہے تو معراج کی حکمتیں اور پروردگار جل جلالہ کی قدرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مولا عز و جل مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیر کرائی اور سفر معراج کے حوالے سے قرآن مقدس کے اندر قدر تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں پروردگار جل جلالہ نے بیان فرمائی۔ دنیا میں انسان جب سفر نامہ لکھتا ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیتا ہے، اپنے سفر کے حالات، اپنے سفر کا آغاز، اپنے سفر میں درپیش آنے والے مسائل اور سفر میں جو چیزیں انسان دیکھتا ہے اور جن چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ ساری چیزیں خود ترتیب دیتا ہے اور اپنا سفر نامہ خود لکھتا ہے۔ لیکن قربان جائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ رب نے محبوب کو سیر کرائی اور محبوب کا سفر نامہ خود نازل فرما رہا ہے۔ قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر اور اس سفر معراج کو اس کتاب میں اس نے نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی پروردگار نے لیا اور واضح کر دیا کہ جب تک یہ کتاب موجود رہے گی میرے محبوب کے سفر معراج کا سفر بھی اور وہ سفر معراج کی تفصیل بھی زندہ رہے گی۔ آپ اندازہ لگائیں رب قدیر جل جلالہ نے سفر کے حوالے سے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب اتنی عظمت والے ہیں جنہوں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر طے فرمایا، بلکہ رب نے آغاز فرمایا سبحان، پاکی ہے اس ذات کے لیے۔ کس چیز سے وہ پاک ہے؟ تو پروردگار جل جلالہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے میرا رب پاک ہے، اور وہی پاک ذات اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اس نے سیر کرائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے لفظ سبحان سے اس سفر کے سلسلے میں ذکر چھیڑ کر اور بیان فرما کر قیامت تک کے
جانے والے بندے اور اعتراض کرنے والوں کی زبان پر تالا لگا دیا کہ اے بندگان خدا، اگر تم مجھے اللہ مانتے ہو، مجھے قدرت والا مانتے ہو، مجھے طاقت والا مانتے ہو، ساری کائنات کا پالن ہارے حقیقی مانتے ہو، ہر عیب سے پاک مانتے ہو، تو میرے محبوب کے جانے پر اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے، لے جانے والا محبوب کا رب ہے، پروردگار ہے، پرور پالن ہارے حقیقی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لفظ سبحان سے سفر کا آغاز، سفر نامے کا آغاز فرمانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے لیے تشریف تو لے گئے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں رب نے اپنے در پر بلایا، جس ماحول کے اندر پروردگار نے اپنے محبوب کو سفر معراج کے سفر سے آراستہ فرمایا، اس وہ موقع کا اگر ہم جائزہ لیں اور اس دور کے حالات کا جائزہ لیں، احوال و قواعد کا مطالعہ کریں، تو یقیناً پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محبوب کو جس دور کے اندر، جس ماحول کے اندر سفر معراج سے مشرف کر رہا ہے، اس سفر کے بعد جب سرکار تشریف لائے تو یقیناً محبوب جب سفر کے حوالے سے فرماتے تو دنیا اعتراض کرتی، محبوب پر تانا و کشنی کی بوچھار ہو جاتی، اس لیے محبوب سے کہا محبوب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کرے گا تو تمہیں جواب نہیں دینا ہے، میرے محبوب تم چپ رہنا، میں جواب دے دوں گا کہ محبوب کو میں لے گیا ہوں، اب میری قدرت کا اقرار کرنے والوں، اگر تم مجھے طاقت والا مانتے ہو تو اس سفر کے سلسلے میں بھی قبول کر لو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک چیلنج بھی ہے دنیا کے انسانوں کے لیے، ایک چیلنج بھی ہے دنیا میں بسنے والوں کے لیے، آپ اندازہ لگائیں پروردگار نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر سورہ اسراء کے ابتدائی آیت کے اندر فرما کر دنیا میں ان لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں، سائنس دنیا کی ترقی کی، سائنس دنیا میں ہزارہ ترقی کر لے، لیکن آپ اندازہ لگائیے پروردگار جل جلالہ اپنے محبوب کو رات کے قلیل حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا۔ اب یہاں یہ بھی دیکھیں، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بات آ رہی ہے اور آگے کی تفصیل سورہ نجم کے اندر موجود ہے، آپ دیکھیں تو صحیح یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے انسان ایسے تھے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں جنہوں نے مسجد اقصی دیکھا تھا، جنہوں نے شام کا سفر طے کیا تھا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کا تذکرہ جب انسانوں کے سامنے کرتے اور جب کیا میرے آقا نے حتیم کے اندر 27 تاریخ کو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 4 کی نماز کے بعد روضائے قریش کے سامنے جو 27 قبیلے کے 27 سردار موجود تھے تو ابو جہل نے برجستہ عرض کیا اے محمد کوئی نئی بات تو سناؤ، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کی روایت پیش فرمائی کہ میں رات کے حصے میں اللہ کا نبی بن کر پر اللہ عز و جل کا میں نبی ہوں اور پروردگار نے مجھے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی اور میرے پروردگار نے اس کے بعد درجہ بدرجہ پہلے سے دوسرے سے تیسرے اور اس طریقے سے پروردگار مقام قاب قوسین تک پروردگار جل جلالہ نے مجھے بلایا۔ آپ اندازہ لگائیں جیسے ہی سرکار نے یہ فرمایا تو لوگ پریشان ہو گئے، اعتراض کرنے والوں کی زبانیں کھلنے لگی، اے محمد یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس موقع پر سرداران قریش جو موجود تھے چیمی گوئیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، ابھی تازہ ایک وقت مسجد اقصی ہو کر کے آیا تھا، اس نے حضور سے کہا اچھا تم نے تو آج سے پہلے دن کے اجالے میں مسجد اقصی کا سفر کبھی نہیں کیا، اے محمد بتاؤ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، مسجد اقصی کی سچویشن کیا ہے؟ آقا کائنات کے سامنے سے رب نے حجاب ہٹا دیا، ادھر سوال ہو رہا ہے، ادھر آقا مسجد اقصی کو مکے میں بیٹھ کر دیکھتے نظر آ رہے ہیں اور پوری رویداد بتا رہے ہیں، پوری کیفیات بتا رہے ہیں، پورے حالات بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی، اپنا پروردگار جل جلالہ اپنے محبوب پر اعتراض کرنے والوں کو شکست فاش دے کر اپنے محبوب کی عظمت کافروں کے دلوں میں بٹھانا چاہ رہا ہے کہ جس کو میں نے محبوب بنایا
ہے وہ محبوب ایسا ہے کہ اس سے پہلے نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے اپنے محبوب کو کب سفر کروایا، کب سیر کروائی، ذرا ان حالات کا جائزہ لیں، اس وقت کی پوزیشن کا جائزہ لیں، اس وقت کی کیفیات کا جائزہ لیں۔ اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سامنے اللہ عز و جل کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، آ جاؤ ایک معبود کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر کامیابی حاصل کر لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ۔ آقا پیغام پیش کر رہے ہیں، آقا انسانوں کی زندگی میں انقلاب لانا چاہ رہے ہیں، اور جانتے ہو دنیا کے ہر دور کے اندر جب بھی دعوت توحید پیش کی گئی ہے تو اس موقع پر باطل کو ضربیں لگی ہیں، باطل حق کی دعوت کے مقابلے میں چیلنج کرنے لگا ہے، باطل کو طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، باطل کو قوت پر بھروسہ ہوتا ہے، باطل کو افواج پر بھروسہ ہوتا ہے۔ جن کے مفاد پر ضربیں پڑنے لگی ان لوگوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد تم اس طریقے سے دعوت توحید بند کر دو، اگر تم کسی لالچ میں معاذ اللہ دعوت توحید پیش کرتے ہو تو آج تمہاری تمنائیں پوری کر دی جائیں گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین کے کسی حصے کی حکومت چاہیے، زمین کا کوئی خطہ چاہیے تو پیش کر دیا جائے گا، عرب کی کوئی خوبصورت بچی چاہیے تو تمہارے حق میں پیش کر دی جائے گی، لیکن تم یہ دعوت کا کام بند کر دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پوری دنیا کے اندر کفر و شرک کی وادیوں کے اندر بھٹکنے والے انسان ایک رسول کے مقابلے کے اندر اس طریقے سے پیشکش کیوں کر رہے ہیں؟ تو سنو، حق کے سامنے چاہے ایک حق ہو اور پوری دنیا باطل کیوں نہ ہو، حق حق ہی ہوا کرتا ہے اور حق کا غلبہ مسلم ہوا کرتا ہے۔ تو باطل اس موقع پر محسوس کر رہا تھا ایک حق کا دائی جب اٹھتا ہے تو انسانوں کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، ایک حق کا دائی جب اٹھتا ہے تو ایمان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اعظم اٹھے تھے، باطل کو اپنی شکست نظر آ رہی تھی، باطل کو اپنے ایمان کے اندر زلزلے نظر آ رہے تھے، انہوں نے پیشکش کی، اللہ اکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں تو کوئی اچھی لڑکی آپ کے حق میں پیش کر دی جائے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو تب بھی محمد اپنے رب کی طرف ہی بلا کر کے رہے گا، محمد کبھی یہ دعوت کا کام بند نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ تو لگائیں، یہاں سے یہ داعیان دین کو مزاج مل رہا ہے کہ دنیا جب خریدنا چاہے تو تم بک مت جانا، اس لیے کہ تم ایک بار اپنے وجود کو اپنے پروردگار کے نام قربان کر چکے ہو، تمہارے وجود کا مالک تمہارا رب ہے اور تم اپنے مولا کو اپنا وجود بیچ چکے ہو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا ہے، اب ہماری زندگی ہے تو اللہ کے لیے اور ہماری موت بھی ہوگی تو اپنے پروردگار کے لیے ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں، بڑی عجیب سچویشن ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، لوگوں کی بڑی عجیب کیفیت ہے کہ یہ داعی دین، یہ پیغمبر اعظم، انسانوں کے درمیان رہنے والی یہ عظیم ہستی کی یہ کیفیت، اتنی لالچ دینے کے باوجود اپنے کام سے یہ پیچھے ہٹتے نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد جانتے ہو جو آج کے دور میں ہو رہا ہے، انسانوں پر طاقت کے بلبوتے پر ظلم کیا جاتا ہے اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ ظلم کے بلبوتے پر آوازوں کو دبا دی جائے گی، ظلم کے بلبوتے پر حق کو مٹا دیا جائے گا، ظلم کے بلبوتے پر اسلام کو تہس نہس کر دیا جائے گا۔ لیکن جانتے ہو تاریخ کے ناقابل تردید حوالے اور سفر معراج کے پردے کے اندر رسول اعظم کی کامیابی کی ضمانتیں آنے والی قیامت تک کے لیے حق کے دائی کو پیغام دے رہی ہے کہ مصیبتوں کے پہاڑ جب ٹوٹ جائیں تو رسول کی سنت یہ ہے کہ صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، اس صبر کے پیچھے تمہیں بہت بڑی کامیابی میسر ہو جائے گی، بہت بڑی کامرانی میسر ہو جائے گی۔ جانتے ہو جو کچھ آج ہو رہا ہے یہ سب کچھ کفار قریش، یہ سب کچھ باطل طاقتوں کا پہلے سے طریقہ رہا ہے۔ جانتے ہو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بائیکاٹ کا منصوبہ بنایا گیا، آپ داعی دین کی حیثیت سے اسلام کا پیغام نہ پہنچاؤ، آپ لوگوں کو قانون الہی کا پابند نہ بناؤ، آپ لوگوں کو پروردگار جل جلالہ کے قانون کے سلسلے میں آگاہ نہ کرو، زمین پر انسانوں کی حکومت کی بجائے خدا کی حکومت کے نظام کے قانون کو رائج مت کرو، اس لیے کہ جب آپ
آپ یہ کرو گے تو ہماری دھجیاں اڑ جائیں گی, ہمارے مفاد پر ضربیں لگیں گی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ اکبر. اس عوض کے اندر رسول اعظم پر حصار کیا گیا. پورے قافلے والے, پورے قبیلے والے, پورے خاندان والے کو محصور کر دیا گیا. یہ سوشل بائیکاٹ کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آج بھی تو یہی ہو رہا ہے, آج بھی تو یہی کیا جا رہا ہے. اگر کسی نے مدد کی تو ٹیررسٹ میں شمار کیا جائے گا, اگر کسی نے تعاون کیا تو ان کے اوپر حملہ کیا جائے گا, اگر کسی نے مسلمانوں کی مدد کی تو ان کے اوپر بم برسائے جائیں گے. لیکن سنو, جس نے قرآن پڑھا ہے, جس نے حدیث رسول کا مطالعہ کیا ہے, اس کا عالم یہ ہوتا ہے تم سوشل بائیکاٹ کرو یا رشتہ کسی سے بھی توڑ دو, مومن اپنا رشتہ تو اپنے مولا سے جوڑے رکھتا ہے, مومن اپنا رشتہ تو اپنے رسول سے جوڑے رکھتا ہے. تم راستے کاٹ دو لیکن رب سے بندے کا رشتہ تو نہیں توڑ سکتے, رب سے رسول, رب کے قدیم کے پیارے محبوب سے غلاموں کا رشتہ تو نہیں توڑ سکتے. آپ اندازہ لگائیں, بعض وفات پرست اور بعض دولت کے شوقین اور ظاہری حالات سے متاثر ہو کر اور دنیا کے مفاد میں ڈوبے ہوئے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کی بجائے اپنی ذاتی منفعت کی خاطر باطل سے سمجھوتا کرتے نظر آتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, زمین مسلمانوں کی ہے, وہ حملہ مسلمانوں پر کروایا جا رہا ہے. یہ مشرف کیا کر رہا ہے؟ یہی تو ہو رہا ہے, اپنی زمین الرٹ کر رہا ہے. آؤ یہی سے ہمارے بھائیوں پر حملہ کرو. میں کہتا ہوں جب کسی قوم کے اندر اس قسم کے منافق پیدا ہو جائیں تو پھر اس قوم کی بڑی عجیب پوزیشن ہوا کرتی ہے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اسلام کو سب سے زیادہ نقصان منافقوں سے پہنچا دے, اور دور حاضر کا سب سے بڑا منافق یہ مشرف ہے جو باطل کو اپنی زمین دیتا نظر آ رہا ہے. عرض یہ کر رہا تھا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندیاں لگا دی گئی, کوئی پانی نہ پہنچائے, کوئی خوراک نہ پہنچائے, کوئی ملنے نہ جائے. شعبی تعلیم کے اندر رسول اعظم اپنے جانثاروں کے ساتھ جلوہ فرما ہے. اللہ اکبر. ان جانثاروں کا کوئی جرم تو نہیں تھا نا, سب کو کیوں محصور کر لیا گیا تھا؟ ایک ہی وجہ تھی کہ وہ حق کے معاون تھے, حق کے ساتھ رہنے والے تھے. اور یہ بات ذہن میں رکھو, حق کے ساتھ تعداد بڑی مختصر ہوتی ہے لیکن حق کے ساتھ رہنے والے کی کامیابیاں ہوا کرتی ہیں. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو. کربلا کے منظر کو دیکھو, امام حسین کے ساتھ بہت مختصر تھے لیکن آج کوئی باپ اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا, ہر باپ اپنے بیٹے کا نام حسین رکھ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس طریقے سے زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں. ایسے عالم کے اندر ساتھ کسی نے نہیں چھوڑا. سب سے زیادہ ساتھ رفیق حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. جانتے ہو نازوں میں پلی بھی وہ تاجرہ, نازوں میں پلی بھی وہ اللہ کی برگزیدہ بندی جن کے پاس نہ دولت کی کمی تھی, جن کے پاس نہ مال کی کمی تھی, نہ جن کے پاس عزت کی کمی تھی, نہ خاندانی شرافت کے اندر کوئی کمی تھی. اپنے وقت کی عظیم تاجرہ دامن رسول تھام لیتی ہیں تو اپنی دولت کے اوپر غرور نہیں کرتی. دامن رسول مل گیا تو دولت ہیچ نظر آتی ہے اور دامن رسول بہت عظیم نظر آتا ہے, اس لیے کہ وہ جانتی ہے یہ دنیا کی دولت کیا ہے. انہوں نے تو رسول کو دیکھا تھا کہ رسول کی انگلیوں کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایسے رسول کا دامن انہوں نے تھاما تھا جس رسول کی عظمتوں کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ پتھر کو ٹھوکر مار دے تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. اسی لیے وہ دنیا کی مادی دولت سے محبت نہیں کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دشمنوں نے ظلم و ستم کی بارش سرکار پر کی اور رسول اعظم کو جب ستانا شروع کیا, ایسے عالم میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے پیش آتی کہ اللہ اکبر. مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اضطرابی کیفیت مجھ پر طاری ہوتی,
خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے, مجھے سکون عطا کر دیا کرتے تھے. ساتھ نہیں چھوڑتی, ساتھ دامن رسول اعظم کا دامن نہیں چھوڑتی, جو نازوں میں پلی ہوئی تھی, خدام کی جن کے پاس قطار ہوتی تھی. شاہ ابی طالب میں زندگی کے لمحات گزارتے وقت جانتے ہو ایسے بھی ایام آئے کہ پتے کھا کر لمحات گزارنے پڑے, چمڑے چبا کر لمحات گزارنے پڑے. اے رسول اعظم کے شہدائیوں, جو دین ہم تک پہنچا ہے, اس دین کے لیے آقا نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں, آقا نے کتنی تکالیف جھیلی ہیں, آقا نے کس حد تک ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے. اور اس ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے باوجود رسول اعظم نے اپنے غلاموں کو, اللہ کے بندوں کو جنت سے قریب کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. پتھر برداشت کیے لیکن جنت کی طرف بلا رہے ہیں, تکالیف برداشت کی لیکن جنت کی طرف بلا رہے ہیں. جانتے ہو ہمارا عقیدہ واضح ہو رہا ہے, ہمارا عقیدہ نمایاں ہو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ ابی طالب کے اندر سرکار جب اپنے قبیلے کے ساتھ جب محصور کیے گئے اور سرکار جب وہاں تشریف لے گئے تو ایگریمنٹ ایک ہوا تھا. اس ایگریمنٹ پیپر کو کعبہ کے دروازے کے اوپر لگا دیا گیا تھا, کعبے کی دیوار پر. اللہ اللہ, اس کعبے کی دیوار پر لگے ہوئے ایگریمنٹ کو رسول اعظم 3 سال کے طویل عرصے کے گزر جانے کے بعد شاہ ابی طالب سے آقا نہیں نکلے ہیں, مکہ کی دکھانے کعبہ کی دیواروں کو سرکار نے نہیں دیکھا ہے, لیکن اللہ اکبر وہی بیٹھ کر اپنے چچا سے کہتے ہیں, چچا جان جائیے اور جا کر کے کہہ دیجئے کہ جو ایگریمنٹ پیپر, جو معاہدے کا پیپر جو ہے وہ جو کعبے کی دیوار پر لگا ہے اسے دیمک کھا چکا ہے, اب اس پر صرف لفظ اللہ لکھا ہوا ملے گا. اللہ اللہ, آقائے کائنات کی جب یہ بات ابو طالب نے سنی تو سننے کے بعد باہر آتے ہیں اور روسائے قریش کو جمع کر کے فرماتے ہیں, سنو آج میرے بھتیجے نے وہ بات کہی ہے, اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح ثابت ہوتی ہے تو تمہیں یہ حصار اٹھا لینا چاہیے, یہ بائیکاٹ کا معاملہ اٹھا لینا چاہیے, اور اگر میرے بھتیجے کی بات صحیح نہیں ہے تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا, جو چاہو میرے بھتیجے سے سلوک کرنا. اللہ اکبر, رسول اعظم کا پیغام ابو طالب نے سب کو عطا کر دیا. گئے اور جا کر کے کعبے کی دیوار کے اوپر معاہدے کے پیپر کو جب انہوں نے دیکھا تو یقیناً قول مصطفیٰ اور پیپر میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے, دیمک کھا چکا ہے, لفظ اللہ نظر آ رہا ہے. امام عشق و محبت نے اسی لیے تو کہا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر, غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے یہ پیغام عطا کیا. اس کے بعد جانتے ہو کچھ کمیاں واقع ہوئی, کچھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے لوگوں کے دلوں میں نرمی واقع ہوئی, لیکن پھر بھی دشمن اپنے مفاد کے لیے پریشان ہوا کرتا ہے. اسے اپنے تخت اور اپنی بادشاہت کی بڑی فکر رہتی ہے. جب حق کا کوئی داعی اٹھتا ہے تو بھلے وہ اپنے ظاہری طور پر مادی وسائل سے کمزور ہو, لیکن باطل ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے. بس یوں سمجھ لو, ایک مجرم جب عدالت کے اندر کسی فیصل کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو وہ کانپتا رہتا ہے. بس اسی طریقے سے ایک باطل کو جب حق کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, جس کے پاس معجزات بھی ہوں, جس کے پاس دلائل نبوت بھی موجود ہوں, تو وہ یقیناً گھبراتا ہوا نظر آئے گا. اللہ اکبر, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے باوجود کہ میں نے یہ بات پیش کی, ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. کچھ لوگوں کے دل نرم ضرور پڑے, کچھ لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کو اٹھانے کا پروگرام بھی بنایا. اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دعوت پیش کرتے ہیں لوگ قبول کرتے ہیں, کچھ قبول کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. ایک دن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں کہ مکے کے لوگ اگر دعوت قبول نہیں کرتے, چلو چل کر طائف میں دعوت پیش کی جائے, شاید کچھ لوگ قبول کر لیں. مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ادھر لفظ نکل رہے ہیں, ادھر پیغام دیا جا رہا ہے. دشمنان اسلام چند اوباش نوجوانوں کو رسول گرامی وقار کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, اور جانتے ہو آقائے کائنات چل رہے ہیں اور دعوت پیش کر رہے ہیں. جب آپ کے اندر دشمن پتھر برسا رہے ہیں, ایک مقام ایسا بھی آتا ہے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے گئے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف خون سے تر ہو گئی. مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے
گئے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں وہ درخت کی معراج تھی جس درخت کے نیچے مصطفیٰ بیٹھے تھے. اللہ اللہ. درخت کے نیچے آقا بیٹھے ہیں اور بعض نوجوان آتے ہیں, رسول اعظم کو اٹھاتے ہیں اور پھر رسول اعظم کو چلنے کے لیے کہتے ہیں. دشمنوں کی قطار دائیں بائیں جانب, آقا درمیان سے گزر رہے ہیں, سرکار گزر رہے, پتھر برسائے جا رہے ہیں. کچھ دور تک سرکار کے ساتھ وہ چلے اور اذیتیں دیتے رہے. آقا کافی آگے نکل گئے, وہ لوگ لوٹ گئے. سرکار آگے بڑھے, کچھ آگے بڑھے اور آگے بڑھے. ایک باغ نظر آیا, اس باغ کے قریب سرکار بیٹھے. اس باغ کے مالک نے آقا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اپنے عیسائی خادم سے کہا یہ لو انگور کا خوشہ اسے پیش کر دو. سرکار کی خدمت میں وہ حاضر ہوا, رسول اعظم کی خدمت میں اس نے پیش کیا. آقا نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے مدین کا نام بتایا, مدین بتایا. رسول اعظم نے فرمایا یہ تو میرے بھائی نوح کا مقام ہے. اتنا سننا تھا کہ اس نے کہا آپ نوح علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں وہ میرے بھائی ہیں, میں بھی نبی ہوں, وہ بھی نبی تھے. اتنا کہنا تھا, قدم ناز رسول پکڑ کر اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں کے اندر شامل فرما لو. آقا مسرور ہو رہے ہیں, آقا خوش ہو رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, رسول اعظم تشریف لے جا رہے ہیں, سرکار ابدقرار تشریف لے جا رہے ہیں. پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو خود اپنی قدرت کے ذریعے اس نے دیکھا. دیکھنے کے بعد محبوب کے دل کو بہلانا تھا, محبوب کے دل کو تسکین دینی تھی, محبوب کے دل کو سکون دینا تھا, محبوب کے دل کو قرار دینا تھا. مکے سے محبوب تم اس طرف آ گئے, اب یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ آؤ تمہارے دل کو سکون ہم عطا کرتے ہیں. اس لیے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ایسے مقام کی طرف سفر کرتا ہے جہاں جانے کے بعد اسے قرار ملے. ایک سنی بمبئی میں بے قرار ہوتا ہے تو مخدوم ماہیمی کے آستانے پر پہنچ جاتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے اور علاج نہیں ملتا تو بڑھ کر غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. غریب نواز کرم فرماتے ہیں تو مدینے کی طرف چلا جاتا ہے اور جب مدینے جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے. رب نے اپنے محبوب کو اپنے دربار کی سیر کرائی اور کہا محبوب تمہارا دل بہت غمگین ہو چکا تھا, آؤ یہ دنیا کے انسان مانے یا نہ مانے آج تمہارے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو میں سجا رہا ہوں, ان کو استقبال کے لیے تیار کر رہا ہوں, حوران بہشت کو تیار کر رہا ہوں, جنت کو آراستہ کر رہا ہوں. آؤ میرے محبوب اپنے مقام کو آ کر کے تم دیکھ لو, یہ دنیا مانے یا نہ مانے یہ انسان تو گنہگار بھی ہے, میں معصوم مخلوق کو تمہارے استقبال کے لیے رکھ رہا ہوں. جہاں نبی بھی ہوں گے, جہاں خلیل بھی ہوں گے, جہاں موسیٰ بھی ہوں گے, جہاں عیسیٰ بھی ہوں گے. یہاں ایک بات عرض کروں, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوا. آپ جانتے ہو کہ مسجد اقصیٰ تک پہنچنے کے بعد یہ 1,24,000 انبیاء کرام کے لیے نماز کا اہتمام کیوں؟ یہ بہت اہم نکتہ, اس کو سمجھو. 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت میرے آقا نے فرمائی, وہاں پر یہ معاملہ کیوں درپیش آیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ میثاق میں سارے نبیوں سے عہد لیا گیا تھا, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرَنَّهُ. بتاؤ ضرور تم میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے. تو اس وعدے کا عملی جامہ اس وقت پہنانا تھا, سارے نبیوں کو جمع کر دیا. اب میرا محبوب ہے, بتاؤ میرے محبوب کو امام مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ سب نے اقتدا کر کے بتا دیا. میثاق میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا, میرے مولا اس وعدے کو اگر تو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے. یقیناً تیرے محبوب کو ہم حبیب مان رہے ہیں اور تیرے محبوب کو ہم اپنا امام مان رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بڑی عجیب کیفیت تھی. رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی گئی, رات کی تاریکی میں سیر کرائی گئی. کسی عاشق نے کیا خوب کہا, اللہ اکبر. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے حوالے سے زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا کر. ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ بستر کی سچویشن کا اندازہ لگائیں. بلکہ ایک روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا اور سرکار معراج کا سفر کر کے آ گئے. یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج, اتنا طویل سفر اور اتنی کم مدت میں دنیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اے دنیا کے بسنے والے انسانوں, مادی طاقتوں اور آلات کے ذریعے سفر کرو گے تو اس سفر کا معاملہ جدا ہوتا ہے, اور نبی کا جب معاملہ آ جاتا ہے
تو پروردگار اپنے نبی کو جب سفر کراتا ہے تو نبی کا مقام کچھ اور ہی ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اس بات کو ہمیشہ کے لیے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، معجزہ اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے عقل عاجز آ جائے۔ آپ جانتے ہو رب نے سبحان سے اس سفر کا سلسلہ سفر کے حوالے سے فرما کر انسان کو بتا دیا، سنو اگر یہ عقل میں آ جانے والی بات ہوتی تو اسے معجزہ کیوں کہا جاتا؟ معجزہ تو اسے ہی کہا جاتا ہے جہاں تک میرے محبوب پر عقل کو قربان کرنی پڑتی ہے، محبوب سے وہ چیزیں صادر ہوتی ہیں جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی۔ عقل اور عشق کا امتحان ہوتا ہے، عقل کہتی ہے کیسے ممکن ہے، عشق کہتا ہے کیوں ممکن نہیں ہے، عقل کہتی ہے کیسے سفر ہو سکتا ہے، عشق کہتا ہے لے جانے والے کو تو ذرا دیکھ لے، عقل کہتی ہے اتنا کا طویل سفر اتنی مختصر مدت میں کیسے ہو سکتا ہے، عشق کہتا ہے ارے نادان، جو رب عالم واحد میں کائنات کی تخلیق فرما دے اس کے لیے کیا چیز بعید ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عقل اور عشق کا جب مقابلہ ہوا، ابو جہل نے عقل کی طرف قدم بڑھایا اور صدیق اکبر نے عشق کو آگے بڑھا دیا۔ ابو جہل انکار کر بیٹھا اور حضرت ابو بکر نے تصدیق فرما کر پوری دنیا کے اندر صدیق ہونے کا لقب حاصل کر لیا۔ زمین پر بھی صدیق، آسمان پر بھی صدیق۔ یہاں عقل اور عشق کا جب تقابل ہوتا ہے، بات جب مصطفیٰ پیارے کی آ جائے تو وہاں پر عقل سے کام نہیں، وہاں پر عشق کا معاملہ ہوتا ہے۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، عقل کو رسول کے نام پر قربان کرنا چاہیے، رسول اعظم کے سامنے قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو سفر معراج سے مشرف فرما کر عقل کا بھی امتحان لیا، عشق کا بھی امتحان لیا اور دیکھا جو عاشق تھے وہ کامیاب ہو گئے اور جو عقل کے اوپر اعتبار کرتے تھے اعتراض کر کے اپنی آخرت کو برباد کر گئے۔ سفر معراج اپنے پردے میں بہت ساری چیزوں کو محفوظ کیے ہوئے ہیں اور سفر معراج کے پردے کے اندر کے لیے بہت سارے دروس موجود ہیں، بہت سارے اسباب موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان سبحان الذی اسری بعبدہ کہہ کر اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے منہ پر تالا لگا دیا، محبوب پر خبردار اعتراض مت کرنا کہ کیسے تم گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں تم کیسے طے کیے؟ خبردار اعتراض مت کرنا، اس لیے کہ محبوب گئے نہیں ہیں، محبوب کا رب انہیں لے کر کے گیا ہے، اس لیے محبوب کو کوئی کچھ نہ کہنا۔ محبوب اور یہاں پر یہودی نصرانی اور جملہ باطل مذہب والوں کی زبان پر بھی تالے لگا دیے گئے، اس لیے کہ حضور پر تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے، رب پر کون اعتراض کرے گا؟ تو رب نے فرما دیا اے میرے محبوب کے سفر معراج کے سلسلے میں شش و پن کے اندر مبتلا ہونے والوں، محبوب کو کچھ نہ کہنا، یہ سفر تو میں نے کرایا ہے، محبوب کو میں سیر کرایا ہوں، محبوب کو میں لے گیا ہوں، اس لیے محبوب گئے ضرور لیکن لے جانے والا محبوب کا رب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لو، سفر معراج سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ عظیم ترین سفر سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ قدرت والا مانو، وہ طاقت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کی کبریائی اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نہ اس کی قدرت کو چیلنج کر سکتا ہے نہ اس کی کبریائی کو چیلنج کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ طاقت والا ہے، جس طرح چاہے وہ اپنے بندوں کو سیر کرائے، اپنے بندے کو سیر کرائے۔ اور قربان جائیے رب قدیر نے اس سیر کے لیے اپنے محبوب ہی کا انتخاب فرمایا اور قرب کی اتنی عظیم دولت اور کسی کو نہیں عطا فرمائی، صرف اپنے محبوب کو اس نے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے اس عظیم رسول کے امتیوں میں ہمیں پیدا فرمایا، اس رسول کے امتیوں کے اندر ہمیں شامل فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رجب کی 27ویں شب رب کی اپنے محبوب سے ملاقات کی شب ہے اور اس مہینے کو اللہ کے رسول نے اللہ کا مہینہ فرمایا۔ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مہینے کو اللہ کے رسول نے اللہ کا مہینہ کیوں فرمایا؟ اس مہینے کی نسبت رسول نے اپنی طرف نہیں اپنے رب کی طرف کیوں فرمائی؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے چونکہ اسی مہینے کے اندر
اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، تو جس مہینے میں رب کے محبوب نے رب کا دیدار کیا وہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہو گیا، اللہ کا مہینہ ہو۔ اور اتنا عظیم سفر، اللہ اکبر، اس نے سرکار نے کیا دیکھا، کن کن چیزوں کا سرکار نے مشاہدہ فرمایا، اللہ اللہ۔ ان ساری چیزوں کو اگر احادیث کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک عبرتناک منظر سفر معراج سے ہمیں سامنے آتا ہے۔ سفر معراج میں جن لوگوں کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عذاب کے اندر گرفتار دیکھا، اللہ اللہ، ان عذاب میں گرفتار ہونے والے کس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھے، اگر ان کو واضح کیا جائے تو انسان اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ سفر معراج کے حوالے سے کہیں اور انشاءاللہ کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ کل انشاءاللہ العظیم سفر معراج کے سلسلے میں عظیم ترین سنی دعوت اسلامی کا سنی اجتماع وادی اقصی بھیونڈی میں انشاءاللہ کل منعقد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کثیر تعداد میں وادی اقصی بھیونڈی میں تشریف لائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔